نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے، سوموار کے دن نبی کا انتقال ہوا، چاشت کے وقت آپ کا انتقال ہوا، فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ پڑھانے والا امام کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پڑھنے والے پیچھے مقتدی کون؟ صحابہ کرام۔ یہ حیات مبارکہ کا آخری دن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی تھوڑی راحت محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی یہ منظر دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، بیماری کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں اور صحابہ کرام اپنے نبی کی مسکراہٹ کو نماز کی حالت میں پہچان لیتے ہیں۔ صحابہ کرام محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی محسوس کر لیتے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے ابو بکر تم نماز کو کنٹینیو رکھو، تم نماز کو جاری رکھو، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اپنا پردہ برابر کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے نبی کا کیا تھا۔ نبی نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ابو بکر کو ان کا امام دیکھا تھا، اور نبی مسکرا کر کے اس دنیا سے گئے تھے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو، نبی اپنے صحابہ سے خوش ہو کر کے دنیا سے گئے تھے، نبی اپنے صحابہ سے مطمئن اور سیٹسفائیڈ ہو کر دنیا سے گئے تھے۔ جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ نبی جب دنیا سے گئے تو صحابہ سب مرتد ہو گئے، صحابہ سب منافق ہو گئے، صحابہ سب دین سے پھر گئے، ہم اس بدبخت کو ایمان والا نہیں سمجھتے، ہم اس بدبخت کو مومن نہیں سمجھتے جو نبی کے چہتوں اور نبی کے لاڈلوں اور وہ ہستیاں جن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے نبی مسکرا کے گئے تھے، ان کے ایمان پر جو سوال اٹھائے ہم اس کو ایمان والا مانتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں، تراہم رکعان سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے سجدے کا نشان ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جائے گا یہ نمازی لوگ ہیں، یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں۔ یہ صرف ماتھے کا جو نشان ہوتا ہے نا، یہی سجدے کا نشان نہیں ہوتا۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے کیریکٹر پر بھی نماز کا اثر ہونا چاہیے۔ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے اور بے ایمانی کر رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو، لوگوں کا حق مار رہے ہو، تو آپ ایک نمازی کی چھوی خراب کر رہے ہو، ایک داڑھی والے کی چھوی خراب کر رہے ہو، ایک مسلمان کی امیج خراب کر رہے ہو۔ نماز کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کی پہچان ان کے چہروں سے ظاہر ہو ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ تمہیں قرآن کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اللہ صحابہ کی مثال دے رہا ہے، میرے نبی کے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیڑ ہے، کوئی پودا ہے، وہ اس پودے کی جو کوپلیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے نکلتی ہیں، پھر وہ پودا موٹا ہوتا ہے، اس کا تنا موٹا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پودا لہلہانے لگتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو کفار اس کو دیکھ کر کے جلتے ہیں۔ اسلام کا جب پودا میرے نبی نے لگایا تھا، مکے کی سرزمین پر جب میرے نبی نے اسلام کا پودا لگایا تھا، وہ پودا کمزور پودا تھا میرے بھائی، اس پودے کو ابو بکر نے پانی دیا، اس پودے کو عمر فاروق نے پانی دیا، اس پودے کو عثمان غنی نے پانی دیا، اس پودے کو علی مرتضیٰ نے پانی دیا، اس پودے کو بلال حبشی نے پانی دیا، اس پودے کو عمار بن یاسر نے پانی دیا، اس پودے کو صحابہ کرام نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا میرے بھائی۔
کبھی موقع ملے سوشل میڈیا کی زندگی سے باہر نکلنے کا، انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا کی فضول ریلز کو دیکھنے سے میرے نوجوانوں کبھی فرصت ملے تو کبھی اپنے نبی کی مکی زندگی کے حالات ذرا پڑھیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کتنا جھیلا ہے، کتنا سروائی کیا ہے۔ آج تو ہم اور آپ ذرا سی کوئی آزمائش دیکھتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کسی مسجد کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ مسجد کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے۔ اب یہ بدبخت کی 2 دن پہلے کی اسپیچ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس نے ہمارے نبی کے بارے میں بڑے گستاخانہ کلمات استعمال کیے، بڑی بدتمیزی اور بڑی بیہودہ زبان اس نے استعمال کی، اور ابھی میرے پاس سوشل میڈیا سے خبر آئی ہے اس ملعون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ انسان اپنے انجام تک پہنچے۔ ہم ایسے بدبختوں کا نام بھی اپنے اسٹیج پر لینا گوارا نہیں کرتے جو نبی کی توہین کرے میرے عزیز۔ لیکن آپ غور کریں صحابہ کرام اپنے نبی کے ساتھ کتنی مشکلات سہ رہے ہیں میرے بھائی۔ کون سی ایسی قربانی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں دی؟ ہم نے تو کچھ نہیں کھویا، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو بڑے کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں، ہمیں اسلام پر چلنے کی تو کوئی سزا نہیں ملی ہے۔